بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والوں نے سارے عالم کے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنا پورا کا پورا دین عطا فرمایا ہے۔ یہ دین سارے عالم کے سارے انسانوں کی زندگیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب والی محنت سے آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی محنت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مفہوم نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ ہر چیز کی نفی فرماتا ہے، نہ فیکٹری سے ہوتا ہے، نہ فیکٹری والوں سے ہوتا ہے، نہ زمینوں سے ہوتا ہے، نہ زمین والوں سے ہوتا ہے، نہ ڈاکٹر سے ہوتا ہے، نہ ڈاکٹر کی دوائیوں سے ہوتا ہے، نہ عہدے سے ہوتا ہے، نہ عہدے والوں سے ہوتا ہے، نہ منصب سے ہوتا ہے، نہ منصب والوں سے ہوتا ہے۔ موت، زندگی، خوشی، غمی، صحت، بیماری، سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ سمجھ ذات ہے، بے نیاز ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، کرنے میں کسی مخلوق کا کوئی محتاج نہیں۔ سارا کا سارا مخلوق ہر کام کو کرنے میں اللہ کا محتاج ہے۔ لا الہ ہر ایک کی نفی کرتا ہے۔ کھانے سے بھوک نہیں مٹتا، بھوک اللہ مٹاتے ہیں۔ پانی سے پیاس نہیں بجھتا، پیاس اللہ بجھاتے ہیں۔ دوائی سے صحت نہیں ملتا، صحت اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے۔ لیٹنے سے سونے سے تھکاوٹ، نیند پوری نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے پرچار کرنے والے ہیں، یہ تبلیغ والے ہیں۔ ہر وہ ظاہری چیز کی نفی کرنا۔ کھانے سے بھوک مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کہتے ہیں کھانے سے بھوک نہیں مٹتا، اس کے پیچھے اللہ کا امر ہے جو پردے میں استعمال ہو رہا ہے۔ پانی سے پیاس بجھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کہتے ہیں پانی سے پیاس سے نہیں بجھتا، اللہ کا امر ہے پردے میں استعمال ہو رہا ہے۔ دوائی سے صحت ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کہتے ہیں دوائی سے صحت نہیں ملتا، صحت اللہ پاک دیتے ہیں، وہ پردے میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ آسمان میں کیا ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، ان کی باتیں کرتے ہیں، باقی درمیان والوں سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ آسمانوں میں اللہ نے جنت بنایا ہے اچھے کام کرنے والوں کے لیے، زمین کے نیچے جہنم بنایا ہے برے کام کرنے والوں کے لیے۔ اچھے کام کیا ہیں؟ اللہ جل شانہ کو راضی کرنا، جو احکامات عملی اتارے ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ پڑھنے والے کے اعمال نامے میں اللہ جل شانہ کرے سارے برائیوں کو مٹا کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، فرمایا کہ اقرار جب آدمی کرتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد۔ پر جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس کو چہرہ روشن والا اٹھایا جائے گا۔ جو 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، فرمایا کہ زمین آسمان کے بیچ میں جو کلا ہے اس کو نیکیوں سے بھر دی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کے تمام احکامات فرض ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا حکم نماز۔ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا، کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے۔ جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئے، اس کے باقی اعمال بھی اچھے اور پورے نکل آئیں گے۔ جس کی نماز خراب ہو گئی، باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ نمازوں پہ محنت ہو، نماز ہر حال میں ہماری اچھی ہو جائے۔ اب نماز سے پہلے طہارت ہے، وضو کرنا ہے، وضو کو سیکھنا ہے۔ وضو کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، ان کو سیکھنا۔ پھر اس طریقے سے وضو کرنا، طہارت کرنا، اپنے آپ کو پاک کر کے مسجد میں آ کے نماز کو ادا کرنا۔
پھر نماز کے اندر کتنے فرائض، کتنے واجبات، کتنے سنن ہیں، کتنے مکروہات ہیں، کتنے مفسدات ہیں، کتنے مستحب ہیں، ان سب کو سیکھنا اور ان کے مطابق اپنی نماز کو ادا کرنا۔ جو اہتمام سے 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ 5 طرح سے اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ جل شانہ دنیا میں اس کی رزق کی تنگی کو دور فرمائیں گے۔ دوسرا انعام، اللہ پاک اسے قبر کا عذاب ہٹا دیں گے۔ تیسرا انعام، اللہ پاک اسے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ چوتھا انعام، اسے اللہ پاک فل سراج سے بجلی کی کڑک کی طرح پار فرمائیں گے۔ اور 5واں انعام، اللہ جل شانہ بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ 40 دن اس طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو، اللہ جل شانہ 2 فرمان عطا فرماتے ہیں۔ ایک نفاق سے بری، دوسرے جہنم سے چھٹکارا، یعنی جہنم حرام کر دیا جائے گا اور منافق ہو کہ یہ کبھی بھی نہیں مرے گا۔ نماز اہتمام سے پڑھنے کے لیے، نمازوں کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ علم کی روشنی میں اس کو پڑھنا ہے۔ اپنی نمازوں کو اپنے علماء کے سامنے رکھ کے سیکھنا، ان کو پڑھنا، ان کو دکھانا علماء کرام کے سامنے۔ نمازوں کو سیکھنے کے لیے فرمایا کہ جو علم کے راستے چلتا ہے، اللہ جل شانہ جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ فرمایا قرآن پاک کی ایک آیت کا سیکھنا ہے، کسی کو سکھا دینا 100 رکعت نوافل سے بہتر ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا ہے، کسی کو سکھا دینا 1000 رکعت نوافل سے بہتر ہے۔ فرمایا عابد کی ساری رات عبادت کرنا، عالم کا سونا اس سے بہتر ہے، اس سے افضل ہے۔ ایک شخص ساری رات عبادت کر رہا ہے، علماء، عالم دین، وہ سو رہا ہے اپنے گھر کے اندر علم کی روشنی میں، فرمایا اس سے بہتر ہے۔ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء جتنے بھی ہیں انبیاء علیہ السلام کے دین کے وارث ہیں، علم کے وارث ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ان کا عزت ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دین کے وارث ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں دین علم مل رہا ہے، ہمیں یعنی زندگی گزارنے کے سارے چیزیں مل رہی ہیں۔ فرمایا علم ایک راستہ ہے، ذکر اس کی روشنی ہے۔ ذکر کرنے والے دل کی مثال زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والے دل کی مثال مردہ ہے۔ ذکر کے 3 تسبیحات ہیں، درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ صبح شام پابندی کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں۔ جو 100 مرتبہ پڑھے گا ذاکرین میں شمار ہو جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ایک مخصوص ذکر کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن ہنستے ہنستے اس میں سے داخل ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ جل شانہ جنت میں ایک بہت بڑا درخت لگائیں گے، 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا اس کے سائے میں دوڑتا رہے، سایہ ختم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ جنت کے پودے ہیں، ان کو پڑھنے سے اللہ پاک جنت کے اندر جنت کو مزین فرمائیں گے درختوں سے۔ فرمایا ذکر کرنے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، پھر اپنے مسلمان بھائیوں کا اکرام و اعزاز کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا حدیث کا مبنی ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، علماء دین کی قدر کرنا۔ جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمایا تم میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا، تم میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ اس کے ساتھ بدسلوکی کیا جا رہا۔ فرمایا جو اپنی بیمار بھائی کی عیادت کو جاتا ہے، صبح جاتا ہے، شام تک، شام کو جاتا ہے، صبح تک، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ پر جو شخص صبح سویرے اٹھ کر اپنی ماں باپ کو، والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ جل شانہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ہم خالص اللہ کے واسطے کرنے والے بن جائیں، اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا سا چھوٹا عمل کریں گے، اللہ جل شانہ بڑا چڑھا کر پہاڑوں جتنا جو ثواب عطا فرمائیں گے۔ خدا نہ خواستہ دکھاوے کے ساتھ کریں گے تو کل قیامت کے دن پکڑ کر باعث و سبب بنے گا۔ یہ 5 مومن کی صفات ہیں، چھٹا دعوت و تبلیغ مومن کا کام ہے۔ ان صفاتوں کو لے کر دنیا کے اندر پھرنا ہے، ان کے اوپر اپنے آپ کو لانا ہے، ان کے اوپر عمل کر کے دوسروں کو اس پہ تیار کرنا ہے، تاکہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا گڑ جاوے اور ساری دنیا سے نفرت، کینہ، بغض نکل جائے، اعمال کرنے والے بن جائیں۔ اعمالوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ مزین کرنا، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، اور اعمال کے ذریعے سے اپنی بلاؤں کو دور کرنا، نفرت کینوں کو دور کرنا، اور آپس میں پیار، محبت، الفت کو پیدا کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر ان کا عملی مشق کرنا چاہیے۔
کیونکہ یہ گھر بیٹھے چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، گھر کے اندر ہزاروں حساب کتاب ہوتے ہیں، کبھی مرچی لانا، کبھی دال لانا، کبھی یہ لانا۔ اللہ کے راستے میں 120 دن رہ کر اس سے انسان کوئی علماء کرام یا حافظ حفاظ وغیرہ تو نہیں بنتا، لیکن زندگی سیکھنے کا، زندگی گزارنے کا کم سے کم تھوڑا سا طریقہ مل جاتا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، صحابہ کی قربانیاں جب اس کے سامنے ہو گئے 120 دن وہ یہ الفاظ کہتا ہے، سنتا اللہ سے ہوتے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، مخلوق سے نہیں ہوتا، خالق سے ہوتا، زمیندارے سے نہیں ہوتا، زمین والوں سے نہیں ہوتا۔ ان کو کہتے کہتے اس کے ذہن کے اندر یہ دل دماغ کے اندر بات بیٹھ جاتی ہے، واقعی اللہ کرنے والے، اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اپنی بھی نفی کرنی ہے، مجھ سے نہیں ہوتا، میرے نوکری سے نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں ہوتا، میری مزدوری سے نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں ہوتا، میرے کاروبار سے نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کرنے والے اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ تبلیغ والے بیچارے انہی بولوں کو لے کر دنیا کے اندر پھرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولتے ہیں۔ نہ شیعوں کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، نہ عیسائیوں کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، نہ یہودیوں کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، نہ ہی منافقوں کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں۔ بس لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اب اللہ کے غیر میں سارے آ گئے، میں آ گیا، آپ آ گئے، فرشتے آ گئے، اسرائیل آ گیا، اسرافیل آ گیا، جبرائیل آ گیا، میکائیل آ گیا، سارے کے سارے انسانیت، ساری کے سارے حیوانات، مجازات، گوازات، ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ مخلوق، یہ سارے اللہ کی بنی ہوئی چیزیں، اللہ کے علاوہ سارے مخلوق ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا ایک اللہ کے سوا۔ یہ تبلیغ انہی باتیں کہتے ہیں۔ پھر آخر میں کہتے ہیں 4 مہینے کے لیے نام لکھوا دو۔ نام لکھانے کے بعد ان کے گھروں میں جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، بھی آپ نے ارادہ کیا تھا اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلو، اپنی زندگی کو بدل دو، اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ سے تعلق بنا لو۔ دنیا آنی پانی ہے، دنیا ختم ہونے والی، آخرت ہمیشہ کی رہنے والی چیز ہے، آخرت کی فکر کریں، چلے میرے بھائی اللہ کے لیے 3 دن کم سے کم لگائیں، 3 دن کم سے۔ اب اس میں ان کو گالیاں پڑتی ہے، ان کو ذلیل کرایا جاتا ہے، مسجد سے نکالا جاتا ہے، دھکے دیے جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ارے بھائی صاحب بات تو سنو، ارے اللہ کے لیے بات ہماری سنو۔ پھر بھی اتنا ذلیل ہونے کے بعد راتوں کو اٹھ کے 2-2:30 بجے تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور ایک ایک کا نام لیتے ہیں، یا اللہ آج میں نے فلاں کو دعوت دی، اس نے مجھے گالی دی، یا اللہ میں نے معاف کیا، تجھے قبول کر لیا۔ یا اللہ فلاں نے مجھے ذلیل کیا تھا 4 آدمی کے سامنے، یا اللہ میں نے معاف کیا، اللہ تجھے ہدایت دے۔ یا اللہ اس کو میں نے یہ دعوت دی، اس نے مجھے یوں کہا، یا اللہ میں نے معاف کی، میرا دل اس کے لیے صاف ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے، یا اللہ تو اس کو ہدایت دے، یا اللہ تو اس کو ہدایت دے۔ ارے یہ تبلیغ والا، یہ تبلیغ کا کام ہے، اور انہی کے پیچھے ساری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ پھر اللہ جل شانہ کے ایسے خاموش بیٹھ کے دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے توبہ استغفار کر لو، 4 مہینے کے لیے اللہ کے سامنے ارادے وعدے کر لو، اللہ پاک کے ثواب کو انشاءاللہ العظیم ختم فرمائیں گے۔ تو سارے اس کام کو کرنے کے تیار ہیں انشاءاللہ۔